سے لے کے نئی تعلیمی پالیسی تک سب کا ایک ہی پس منظر ہے، اور وہ ہے تعلیم کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ 2 وقت کی روٹی کھانے والے 1 وقت کی روٹی کھائیں، بہت اچھا کھانے والے تھوڑا روکھا پھیکا کھا لیں، اپنا خرچ تھوڑا ہلکا کریں، اور پوری قوت کے ساتھ اپنے ایسے عصری ادارے قائم کریں جو آپ کے بچوں کی اور نئی نسل کی دینی اور ایمانی تحفظ کی ضمانت کے ساتھ چل سکیں۔ آج اگر موجودہ نسل ایمانی اعتبار سے کہیں کچھ ڈگمگا رہی اور کمزور ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں۔ میں وضاحت سے یہ بات کہتا ہوں، اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں اپنی برادری کا وکیل ہوں تو یہ بات غلط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، علماء کرام، عزیزو دوستو، اس وقت ایک مدرسے جامعہ دعوت الایمان کے افتتاح کے موقع پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ جمادات اپنی جگہ ہوتی ہیں، عمارتیں، سڑکیں، پہاڑ، زمین اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ انسان اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بہلول نے ایک مرتبہ ہارون الرشید سے یہ کہا تھا کہ یہ کس کی سرائے ہے، ان کے محل کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرائے نہیں ہے، یہ سرائے نہیں ہے، یہ میرا محل ہے۔ تو بہلول نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد، ان سے پہلے فلاں، ان سے پہلے فلاں، جو بھی ترتیب رہی ہو۔ تو کہا سب چھوڑ کے چلے گئے، یہی تو سرائے ہوتے ہیں۔ مسافر آتا ہے، قیام کرتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آج سے 100-125 سال بعد شاید اس جلسے کا کوئی فرد جو یہاں موجود ہے زندہ ہو، لیکن اس کی امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ جامعہ اپنی جگہ ہوگا، مدرسہ جاری ہوگا، اور انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے والے پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اولیت کا شرف ہوتا ہے، تقدم کا شرف ہوتا ہے، پہل کسی چیز کو پا لینے کا شرف ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ مدرسے کے کھلنے کے اس وقت ہم اور آپ اس خیر کے جاری ہونے کے گواہ ہیں، اور یہ اولیت کا شرف اور تقدم کا شرف اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
کہ جس کے ہاتھوں میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، کچھ لوگوں کو ان خزانوں کا زمین پر چابیاں رکھنے والا بنایا ہے۔ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، تو خوشخبری اور خوشبختی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ خیر کا شروع کرنے والا، خیر کے جاری ہونے کی کنجی بنائے، اور شرور و فتن کے ختم کرنے والا اور شرور و فتن کے دروازے پہ تالا بنائے۔ آپ کے ذریعے سے یہ جو خیر وجود پا رہا ہے، کوشش کریے کہ آگے بڑھتا رہے، اور آپ کی ذات سے یہ خیر سماج اور معاشرے میں پھیلے۔ بدبختی کی بات ہے کہ کوئی خیر پیدا ہو اور ہماری ذات سے وہ خیر بند ہو جائے۔ مدرسوں کا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا۔ آپ نے مدرسہ قائم کیا، آپ کے صحابہ نے مدرسہ قائم کیا، کوئی کوفہ میں بیٹھا، کوئی یمن میں بیٹھا، الگ الگ علاقوں میں دین کی خدمت انجام دی، یہاں تک کہ مدرسوں کا سلسلہ ہمارے زمانے تک پہنچا۔ بہت بدبختی کی بات ہوگی کہ جس خیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہو، اس کی کوئی کڑی ہمارے یہاں شروع ہو اور ہماری پست ہمتی کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور ختم ہو۔ اس لیے قبل اس کے کہ میں کوئی اور بات عرض کروں، پورے حوصلے کے ساتھ اس نعمت کو سنبھالیے، برتیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور نعمت میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اور اس نعمت کو اپنی ذات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا مذہبی عقیدہ اور ہمارا دین اور ہمارا ایمان۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ایک بزرگ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، راستے سے گزر رہے تھے، چوروں نے انہیں دیکھا، یہ اپنے متعلقین اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ چور چور ہوتے ہیں، اچھی طرح سے خیال کر لیا، کہیں اور سے کچھ سنگن ملی، کتنے روز کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے گھر میں نقب لگا دی۔ جو تھا سب کچھ لوٹ لیا گیا، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ کواڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اور گھر کا سامان غائب ہے۔ اللہ بڑوں کا مقام یوں ہی بڑا نہیں بنا دیتے، ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور یہ دنیا ان کی نظر میں بے حیثیت ہوتی ہے۔ بنان حمال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شرعی حکم بیان کرنا تھا، بادشاہ نے مسئلہ پوچھا، بنان حمال نے بلا کسی تردد کے جو صحیح حکم تھا وہ بتا دیا، جو بادشاہ کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف تھا۔ بہت ناراض ہوا، اور اس زمانے میں مزاج ہوتا تھا سزا دینے کا۔ بنان حمال کو کہا گیا کہ ان کو اٹھا کے بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، لا کے طوفان خود اسے ساحل پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھوکا شیر دہاڑتا ہوا نکلا اور بنان حمال رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد ان کے ارد گرد چکر لگایا، پھر ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا، اور ان کے پیر کے جو تلوے تھے انہیں اپنی زبان سے چاٹنے لگا۔ بنان حمال رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا۔ بادشاہ کو بہت خفت ہوئی
شیر کو ہٹایا گیا، بنان حمال کو چھوڑ دیا گیا، نکل کے راستے سے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت جب شیر پاس میں آیا آپ نے سر جھکا لیا، شاید دل میں خیال رہا ہوگا کہ وہ کون سا وظیفہ آپ نے پڑھا تھا جس سے شیر قابو میں آ گیا تھا، آپ کیا کر رہے تھے سر جھکائے ہوئے؟ تو بنان حمال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس وقت میں علماء کے شرعی اقوال پر غور کر رہا تھا کہ درندے کے جھوٹے کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس مزاج کا معاملہ ہوتا ہے۔ بزرگ گھر میں آئے، متعلقین ساتھ تھے، گھر صاف تھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے ٹوک دیا درمیان میں اور کہا موقع شکر کا ہے یا صبر کا ہے؟ اسی طرح دعا کرتے کرتے کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سامان کا چور بھیجا جس نے چوری کی اور سامان لے گیا، سامان آج نہیں کل بن جائے گا، تیرا احسان ہے کہ تو نے ایمان کا چور شیطان نہیں بھیجا ورنہ ہم خائب و خاسر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اصل ایمان کی حفاظت، اور چور وہاں چوری کرتے ہیں جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ کیوں ساری تنظیمیں، کیوں سارے ادارے، کیوں ساری تحریکیں اور ساری سازشیں صرف اسی کے گرد گھوم رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو بے دین کر دیا جائے۔ چور وہیں چوری کرے گا جہاں خزانہ ہوگا۔ اس سے بڑی دولت اس کائنات میں نہیں ہے کہ انسان کو اللہ یہ توفیق دے کہ انسان اس کو پہچانے اور اس کا کلمہ پڑھے اور اس سے ربط اور تعلق رکھے۔ RTE سے لے کے نئی تعلیمی پالیسی تک سب کا ایک ہی پس منظر ہے، اور وہ ہے تعلیم کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی بہت عالمانہ خطاب کروں، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ میں الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں کہ میں صاف اور سیدھی بات آپ سے کہہ سکوں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کے دین اور ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں۔ عصری تعلیم کو اس قدر ضروری کر دیا گیا ہے کہ اب بغیر عصری تعلیم حاصل کیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لائسنس سے لے کر پاسپورٹ تک آپ کی عصری تعلیمی اسناد داخل ہوتی ہیں، تب جا کے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ساری چیزیں مشکل کی جا رہی ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم عصری تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں اور انہیں بے دین ہوتا ہوا دیکھتے بھی رہیں۔ اس لیے 2 وقت کی روٹی کھانے والے 1 وقت کی روٹی کھائیں۔ بہت اچھا کھانے والے تھوڑا روکھا پھیکا کھا لیں، اپنا خرچ تھوڑا ہلکا کریں، اور پوری قوت کے ساتھ اپنے ایسے عصری ادارے قائم کریں جو آپ کے بچوں کی اور نئی نسل کی دینی اور ایمانی تحفظ کی ضمانت کے ساتھ چل سکیں۔ پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ اس وقت ہماری سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس طرح سے نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں عصری تعلیم کی پالیسی کا سہارا لے کر ہمارے مدارس پر قدغن لگانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ میں بڑے بڑے الفاظ بول کر سنسنی پھیلانے کا قائل نہیں ہوں، یہ زمینی حقیقت ہے۔
ملک کے بعض صوبوں میں واقع ہو چکی ہے اور بعض صوبوں میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس جامعہ کا قیام صرف 2 دینی اور عصری تعلیم کا سنگم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو کوئی مادی فائدہ عصری تعلیم کا ہو جائے گا، تو معاف کیجیے، ابھی آپ بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جاری رہ سکے، ہمارے بچے متدین بنے، دیندار رہیں اور آئندہ زندگی میں بھی صرف اللہ کا نام لینے والے اور اس کے سامنے سر جھکانے والے ہوں، یہ ہے اصل مقصد۔ اور اس کی کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ وہ اولاد جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ آپ کے پاس زندگی کے اس مرحلے میں آپ کا ماتحت ہوتا ہے جب وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ آج تعلیم کا سلسلہ 4 سال 5 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ 4 سال 5 سال کی عمر کا بچہ کیا سمجھے گا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ جب تک وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا تب تک آپ اس کی زندگی کی ڈگر خود طے کر چکے ہوتے ہو کہ آگے اسے کیا بننا ہے اور کیا پڑھنا ہے، اور وہ آپ کا مجبور رہ کر آگے کی تعلیم مکمل کرتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے کل قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی بدعملی کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ ہمیں سزا تو دے رہے ہیں، ہمارے بڑوں کو دگنی سزا دیجیے گا، ہمارے بڑوں کو دگنی سزا دیجیے گا، ہمیں آپ جو دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بڑوں کو دگنی سزا دیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا طے کیا، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کی بات مانتے رہے، انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، قرآن کی آیت۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد دیندار بنی رہے۔ دنیا گزرنے کی چیز ہے، گزر جائے گی، مگر آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہاں کی کامیابی سوچئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے وہیں میں جامعہ کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ آپ نے عصری ادارہ دینی تعلیم کے ساتھ شروع ضرور کیا ہے اور آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیے گا کہ دین غالب رہے اور عصری علوم مغلوب رہیں۔ یہ نہ ہو کہ عصریات کا پڑھنے والا کل کو اس کا مزاج صرف دنیا کمانا رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک اچھا انجینئر اور ڈاکٹر تو بن جائے لیکن ایک اچھا مسلمان نہ۔ اور مجھے امید ہے جو علماء ہیں ان سے یہ بات بطور امکان نہیں بطور مذاکرہ کہی ہے میں نے، مجھے خطرہ نہیں ہے بلکہ بطور مذاکرہ کہی ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حضرات جس عزم کے ساتھ اٹھے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے اور دین کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہمیں اپنے علماء پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ تم جانتے ہو چور سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ چور کو سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ چور کو سب سے زیادہ دشمنی چوکیدار سے ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی چوری میں سب سے بڑا روڑا چوکیدار ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے دین کے چوکیداروں سے بدظن اور بدگمان کریں گے۔
علماء سے دور لے جائیں گے. ہمارا شہر اللہ کے فضل و کرم سے ایک علمی اور دینی شہر ہے، اور بہترین سوچ اور فکر رکھنے والے علماء ہر علاقے میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تناسب تھوڑا زیادہ ہے. علماء کے ایک گروپ میں 1-1.5 ہفتہ پہلے ایک تحریر آئی، اور میں نے پہلی مرتبہ وہیں اس تحریر کو دیکھا. بعد میں ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ کئی جگہ اس سے پہلے بھی آئی. اس میں تحریر آئی کہ علماء کے غلط فیصلے کی وجہ سے قوم ڈوب گئی، اور ان کے فتوے نے علماء کے فتوے نے قوم کو ڈبو دیا. اور فتویٰ تھا کہ پرنٹنگ پریس نیا ایجاد ہوا تو مسلمان علماء نے اس میں کتاب چھاپنے کو شیطان کا کام قرار دیا. تو میں نے بھیجنے والے سے کہا کہ اس کی کوئی سند ہے کہ علماء نے پرنٹنگ پریس کے خلاف کوئی فتویٰ دیا تھا؟ آپ عالم ہیں، کم سے کم آپ کو تو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ اس میں فتوے اور مفتیان کرام کے خلاف زہر اگلا گیا. اور تھوڑی سی تحقیق کے بعد اس کے بعد دنیا بھر میں اس وقت مواد شائع ہوتا ہے. 3-4 اہم مضامین باحوالہ مجھے مل گئے، جس میں سے خود ترکی کے ایک شخص نے لکھا تھا. وہ سب ہم نے ان کو بھیج دیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمان پریس کے خلاف ہیں، غلط ہیں. فلاں نسخہ فلاں وقت چھپا، فلاں نسخہ کتاب کا فلاں وقت چھپا، پریس کے آنے کے 4 سال بعد 3 سال بعد کتابیں چھپی، فلاں چھپی. جب ان کو بھیجا تو وہ پریشان ہو کے رہ گئے. اس لیے علماء اگر آگے آئے ہیں اور انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو یہ یاد رکھیے یہ دین کے چوکیدار ہیں، ان پر اعتماد رکھنا ہوگا. پورے حوصلے کے ساتھ آگے آئیے، ان کا ساتھ دیجیے. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ساری زندگی دیندار بنے رہیں. رمضان میں نہیں، 2-4 دن نہیں، زندگی کے خوشی اور غم میں، نشیب و فراز میں، ہر حال میں مومن بنے رہنا، ایمان پر جمے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے. سورج کی پوجا سے لے کر شجر و حجر کے سامنے جھکنا یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں، کلمے کے تقاضے کے خلاف. آج اگر موجودہ نسل ایمانی اعتبار سے کہیں کچھ ڈگمگا رہی اور کمزور ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں. میں وضاحت سے یہ بات کہتا ہوں، اس کے ذمہ دار علماء نہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں اپنی برادری کا وکیل ہوں تو یہ بات غلط ہے. میں اپنی برادری کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. ہم نے علماء کو موقع ہی کب دیا کہ وہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا رخ طے کر سکیں. کالج میں، اسکولوں میں وہ لے گئے تھے یا ہم لے گئے تھے؟ ہم نے ان کو جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں ڈالا تھا یا یہ علماء تھے؟ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ. شاید اس سے آپ تھوڑا لطف بھی لے سکیں. ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، نیا اس وقت تھیٹر شروع ہوا تھا، فلمیں پردے پہ دکھائی جا رہی تھی. تو جیسے آج کل موبائل میں پھنسے ہوئے ہیں ویسے تھیٹر میں پھنسے تھے. اب جو لبرلز قسم کے لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو بھی چسکا لگا دیا. اب چسکا لگ گیا تو آئے دن کا ہو گیا. تو ایک دن آیا اور آ کے مفتی محمود صاحب سے کہنے لگا کہ حضور وہ سلیمہ دیکھنے کی بہت شوقین ہو گئی ہے، کوئی تعبیز دے دو. سمجھ میں آیا کیا؟ مفتی محمود سے کہہ رہا ہے کہ تھیٹر دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے، کوئی تعویذ وویز دے دو تاکہ عادت چھوٹ جائے. تو مفتی محمود صاحب نے بھی بہت معصومیت سے پوچھا کہ جب پہلی مرتبہ لے گئے تھے تو محمود سے پوچھ کے لے گئے تھے؟ سوشل ایکٹیویٹیز کے نام پہ ہمارے بچے اور بچیاں اسٹیجوں پہ ناچتے رہے، میوزک بجتا رہا، اور ہم خود ان کو ان ساری چیزوں کے لیے پیسے دیتے رہے.
ہم نے خود ان کے لیے اس طرح کی گیدرنگ کے اہتمام میں جو خرچ ہوتا ہے اس کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ مدرسے میں اگر کسی نے فیس مانگ لی، یونیفارم کی پابندی کروائی، بستہ دینے کی بات کہی، منظم مکتب کا معاملہ کیا، تو کہنے لگے کہ یہ نئی نئی بدعت مولوی کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ اور گیدرنگ کے نام پہ پیسے منگوائے گئے، ناچنے نچوانے کا پروگرام ہوا، تو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ضروری ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نئی نسل ہاتھ سے نکل گئی۔ آج یہ عالم ہے کہ اپنے فیصلے خود لے رہے ہیں، اور صرف اپنے شادی بیاہ کے فیصلے نہیں لے رہے ہیں، اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے گزری ہوئی نسل، اس کو جو ہم نے سکھایا وہ اس نے سیکھا، اس میں مولویوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ایک تجربہ آپ نے کر لیا، ایک دوسرا تجربہ ایک مرتبہ مولویوں کے ساتھ کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکول کی تعلیم دیں گے اور پوری دینی ذمہ داری کے ساتھ دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں اپنی نسل سے، اپنی قوم سے، مسلمانوں سے، صاحب ایمان بچے اور بچیوں سے مایوس نہیں ہوں۔ ان کے اندر اللہ نے جوہر قابل رکھا ہے۔ ہمارا بچہ، اس کے پاس جو ذہن ہوتا ہے، اس ذہن کی صحیح پرورش کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح پرورش نہ کی جائے تو بربادی مقدر ہوتی ہے۔ ایک شخص گزرا ہے عنایت اللہ مشرقی، خاکسار تحریک کا بانی، اسلام کو کتنا نقصان اس نے پہنچایا۔ مسلمان تھا اس زمانے میں جب کہ بڑے بڑے امتحان ہوا کرتے تھے، اور خال خال کوئی گورا ان امتحانات کو پاس کر پاتا تھا، اور 4 سال میں ایک مخصوص امتحان ہوتا تھا ڈگری کا۔ اس 4 سال امتحان میں بھی کبھی ایک کوئی گورا 1 مرتبہ میں نکلتا، کبھی کوئی جو ہے 2 مرتبہ میں۔ عنایت اللہ مشرقی وہ تھا کہ جس نے اس طرح کے 2 ڈگریوں کے امتحانات 4 سال میں ایک ساتھ دے کے 1 مرتبہ میں پاس کیے تھے۔ اس کے پاس ذہن تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے جس طرح سے اسلام کا مذاق بنایا وہ سب جانتے ہیں۔ جانکار لوگوں سے سمجھیے گا، آپ کے بچوں کے پاس بھی ذہن موجود ہے، اسے نکھارنے کی اور اسے جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، میں مایوس نہیں ہوں۔ آج ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ آپ ہی کیا، اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بس رہے ہیں وہ ارتداد کے مسئلے پہ بہت حساس ہو رہے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، ایمان کا اور دین کا مسئلہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اثر نو محنت کرنی چاہیے، نئی ڈگر تیار کرنی چاہیے۔ ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ایک اور ہی طرز جنوں ایجاد کریں گے۔ کچھ اور کیجئے، دینی تحفظ کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈیے۔ دیکھیے، ایک طرف وہ بچیاں بھی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں اور احساس نہیں ہے، پوری شریعت ہاتھ سے چلی جا رہی ہے اور انہیں احساس اور خیال نہیں۔ اور ایک طرف ایک بچی تو تھی کہ سازشی کیڑے اور فتنہ پرور فرقہ پرست ایک طرف کھڑے ہو کے فرقہ پرستانہ نعرے لگا رہے تھے، اور ایک اکیلی لڑکی حجاب کے معاملے میں ایک طرف کھڑی تھی۔ ایک اکیلی لڑکی تھی، پوری شریعت چھوڑیے، وہ شریعت کا ایک حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی واقعے میں متاثر ہونے والی دوسری لڑکی، اس کا عالم یہ ہوا کہ اس نے کالج چھوڑ دیا، نہیں پڑھ سکی وہ کالج میں جا کے آف لائن، اس نے آن لائن تیاری کی اور فرقہ پرستوں کے منہ پہ وہ تماچا مارا، پورے کرناٹک میں اس نے ٹاپ کیا ہے۔ باحجاب بچی ہے۔ میں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوں، میں اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہوں۔ تھوڑی سی صحیح تربیت اگر کر دی جائے گی، جا کے کوئی یہ کہہ دے میرے تابع سے کہ اپنے کرنوں کو گن کے رکھ لے،
ہم اپنے صحرا کے بچے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر اس وقت جب آپ ٹھان لیں گے کہ ہمیں کرنا. آج تک آپ نے خرچ کیا ہے اور امت خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی. خرچ کرنے کا جب بھی موقع ہوا امت نے خرچ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج بنایا. خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں. اور جگہوں کی بات جانے دیجئے. ہمارا شہر ہے، ہمارے شہر میں جو لوگ لون کا کاروبار کرتے ہیں وہ سیٹ بھی ہوتے ہیں تو مزدور ہی جیسے نظر آتے ہیں. عجیب سا مزاج ہوتا ہے ان لوگوں کا. ہمارے یہاں کے ایک سیٹ صاحب تھے، ان کا نام بھی آپ سنیں گے تو شاید لطف آئے. ان کا نام تھا عبد الغفور اور عرفیت تھی بھڑک. عبد الغفور بھڑک. پتہ نہیں کسی موقع پہ اس کو بھڑک گیا ہوگا ان کا، لوگوں نے تبھی سے نام رکھ دیا ہوگا، یا جو بھی بات رہی ہو، اللہ نے خوب دیا ان کو. اور وہ جو ہمارے یہاں کا مزاج کہ ایک چھوٹا سا شرٹ پہننا اور اس کے نیچے ایک جو ہے وہ بغیر استری شدہ لنگی اور بیڑی پھونکتے ہوئے چلنا، کل ملا کے گویا پرانے زمانے کا ریل کا انجن چلا جا رہا ہے دھواں اڑاتا ہوا. جی ہاں، ان کے صاحب زیادہ بیان کرتے ہیں والد صاحب کے ساتھ وہ عقل کنواں حاضر ہوئے. مولانا غلام محمد بستانوی صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ ابھی مدرسے سے لوٹ کے اپنے گھر آئیں گے تو جو کوارٹر میں جہاں ان کا مکان اس وقت تھا وہیں سیڑھیوں کے پاس یہ بڑے میاں بیٹھ گئے بیڑی پھونکتے ہوئے. تھوڑی دیر میں مولانا تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہ آدمی ملنے کے لیے آیا ہے. ان کے بیٹے نے بتایا ہمارے ابا ہیں آپ سے ملنے کے لیے آئے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو عبد الغفور بڑک صاحب نے آگے آ کے کہا کہ آپ کو کالجوں کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے، توفیق دی ہے، یہ کام کاج آپ سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، مالیگاؤں میں ایک کالج قائم کر دیجئے. مولانا نے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا، اس کے بچے کو الگ لے جا کے بولے تیرے باپ کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ 1 کروڑ روپے اس کے پاس ہیں بھی؟ اس نے کہا کہ بڑے میاں کو کم مت سمجھو. وہ بول رہے ہیں 1 کروڑ روپے، صرف بول نہیں رہے، وہ جو ہاتھ میں تھیلی ہے اس میں 1 کروڑ لے کے آئے. انہوں نے پیسے دیے، مالیگاؤں میں کالج قائم ہوا. امت کو دینے کا جذبہ و حوصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی بات ہوگی تشکیل کی، اور تشکیل ہوگی تو آپ کے بازو کی کرسی خالی ہو نہ ہو اس پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے گا، آپ کو سمجھانا شروع کرے گا. گھر میں بھی تو تنگی چل رہی ہے، اور پھر تم اکیلے کیسے فیصلہ لے لو گے ہوم منسٹر کے بغیر؟ بیوی سے بھی تو پوچھنا پڑے گا آپ کو. تو ایسا کرنے سے پہلے ایسا سوچو، ایسا سوچو. شیطان 1000 وسوسے ڈالے گا. خطیب جامع دمشق میں تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کرتے کرتے اس نے کہا کہ لوگ نیکیاں کرنے کو جاتے ہیں تو 1-2 شیطان آ کے ستاتے ہیں، لیکن جب کوئی خیرات کرنے کے لیے اٹھتا ہے، صدقہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے، امت کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو 70 شیطان آ کے اس کو ستانا شروع کرتے ہیں اور اس کو فقر و فاقے کا احساس اور خیال دلاتے ہیں. اس نے سنا، اچھا تھا ایک نوجوان حوصلے والا، اس نے سنا تو بہت غیرت آئی کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے، ہوتا کون ہے روکنے والا؟ اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ آج میں 70 کے 70 کو شکست دوں گا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اتنا کہہ کے مجلس سے اٹھا، گھر آیا. ان علاقوں میں گیہوں بہت مشکل سے ہوتا ہے، آج بھی سعودی میں گیہوں کا آٹا جلدی اور آسانی سے نہیں ملتا. آیا اور اس نے گھر میں گیہوں رکھا ہوا تھا، اس میں سے
اپنی جھولی میں اپنے دامن میں بھر لیا کہ اس کو لے جا کے غریبوں میں صدقہ کرتا ہوں. ابھی لے کے نکلنے ہی والا تھا، وہیں کھڑا تھا کہ بیوی آ گئی اور آ کے اس نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا صدقہ کرنے جا رہا ہوں. ایک دم سے غصے میں آ گئی، ایک ہاتھ مارا، وہ سارا گیہوں واپس برتن میں گر گیا. اس نے کہا باہر نکل، بڑا ہے صدقہ کرنے والا، گھر میں ایسا ہے فلاں ہے فلاں. یہ نکل کے باہر آ گیا، واپس آیا مجلس میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم واللہ انی حزمت السبعین فجاءتنی امہم فحزمتنی. میں نے 70 کے 70 کو شکست دے دی تھی، مگر ان کی ماں آ گئی، اس نے میرے کو شکست دے دی. یہ لطیفے کی بات، یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا؟ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 باغ تھے. 2 باغ تھے. ایک باغ تو یتیم والے معاملے میں انہوں نے صرف ایک درخت خریدنے کے لیے حضرت ابو لبابہ کو دے دیا تھا. وہ ایک درخت جس پہ یتیم کا مسئلہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت ابو لبابہ کو کہا تھا کہ دے دو وَلَكَ الْعِشْقُ فِي الْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ ایک پھلدار کھجور کا درخت اس کھجور کے درخت کے بدلے جنت میں دے گا. مگر اس موقع پہ کچھ ایسی کہا سنی ہو گئی تھی کہ وہ اس موقع پہ آمادہ نہیں ہوئے، مشورہ تھا قبول نہیں ہوئے. حضرت ابو لبابہ کے بعد حضرت ابو دحدہ جب اٹھ کے چلے گئے تو حضرت ابو دحدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول وہ درخت اگر اس یتیم کو میں دلوا دوں تو کیا وہی وعدہ جنت کے درخت والا میرے ساتھ ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. 400 درختوں کا باغ دے کے ایک درخت لیا تھا. 400 درختوں کا باغ دے کے ایک درخت لے کے یتیم کو دیا، اس کو خوش کر دیا. دوسرا ایک باغ تھا، کھجوریں پکنے کا وقت تھا، گرمی کا دن، فصل اتر رہی تھی. ام دحدہ اپنے بچوں کو لے کر باغ میں گئی ہوئی اپنے غلاموں سے فصل اتروا رہی تھی، کھجوریں اتاری جا رہی تھی. اور ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس خزانے نہیں. اللہ کے خزانوں کا شمار میرے اور آپ کے پاس کیا کائنات میں کسی کے پاس نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم، اگر تمہارے اولین و آخرین، تمہارے انسان اور جنات سب کے سب مل کر اگر اللہ کی اطاعت کرنے لگیں، جتنے آج تک پیدا ہوئے ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، سب مل کر اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ اتر آئیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد من ملکی جناح بعوضۃ، تو میری شان میں، میری حکومت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ سب مل کر میری نافرمانی پر بھی اتر آئیں تب بھی ما نقص من ملکی جناح بعوضۃ، کسی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی میرے خزانے میں سے، میری حکومت میں سے کم بھی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ سب مل کر کسی چٹیل میدان میں آ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی اپنی دل کی آرزو، منہ مانگی تمنا کے مطابق مانگ لیں اور میں ان کو دے بھی دوں، تو میرے خزانے سے کچھ کم نہیں ہوگا. کما لو ان احدکم مر بشفۃ البحر فغمس فیہ عبرۃ ثم نزعها كذلك، ہاں بس ایسے ہی جیسے تم میں سے کوئی کسی سمندر کے کنارے سے گزرے، اس میں ایک سوئی ڈبو کے اٹھا لے، سوئی نے سمندر کا کیا پانی کم کیا ہوگا؟ میرے خزانے سے کچھ کم نہیں ہونے والا. اللہ کو آپ کا مال مطلوب نہیں ہے. وہ یہودیوں نے سن کے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے، مالدار ہے، اللہ قرض مانگتا ہے. اللہ قرض اپنے لیے نہیں مانگتا، اس نے یہ عالم اسباب کے تحت چلایا ہے. تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں دیکھوں گا کہ تم میرے لیے خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. ام دحدہ
وہاں باغ میں ابو دہدہ حضور کی مجلس میں جیسے ہی سنا تو سننے کے بعد کہا کہ اقرضت ربی حدیقتی، میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا، باغ دے دیا، ایک لمحے میں فیصلہ کیا۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حضرت ابو دہدہ کی یہ شان کتنی نرالی ہے، واقعی ہے۔ 400 کھجور کے باغات، 400 درختوں کے ساتھ کھجور کا باغ ایک لمحے میں دے دینا، کسی یتیم کے لیے خرچ کر دینا، دوسرا ویسے ہی ایک بڑا باغ اللہ کی راہ میں یوں کھڑے کھڑے دے دینا، آسان بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ عربوں کے یہاں کھجور کا ایک درخت بسا اوقات اکیلا 1000 درہم کے برابر ہوا کرتا تھا۔ 1000 درہم آپ سمجھتے ہیں؟ چاندی کے 1000 سکے ابو دہدہ نے دے دیا۔ اس سے زیادہ تعجب کی چیز ان کی بیوی کا حال، کیا مزاج تھا پورے گھر کا، کس طرح خرچ کرنے کا مزاج تھا۔ چل کے باغ کے پاس آئے، باغ میں داخل نہیں ہوئے، کتابوں میں آتا ہے کہ باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ ام دہدہ باہر نکل کے آئیں، پوچھا کیا ہے؟ تو کہا کہ ایسی ایسی آیت اتری تھی اور میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا، اب اس سے نفع ہم نہیں اٹھا سکتے۔ شاید ہمارے زمانے کی کوئی خاتون ہوتی تو اس پر کوئی داد و فریاد کرتی، کچھ کہتی، یا ہمارا گھر ہوتا جہاں مزاج نہیں ہے خرچ کرنے کا تو شاید کوئی بات ہوتی۔ وہ ام دہدہ تھی، پورے گھر کا قربانی کا مزاج تھا، کوئی بات نہیں کہی، کہا بہت اچھی بات ہے، واپس مڑی، اندر گئی، اپنے بچوں کو جمع کیا، لے کے باہر نکلنے لگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے اور بچے کے اوپر اس کی شفقت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ وہ ماں کیسی ماں تھی۔ اس ماں نے اپنے بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے تھے سمیٹا اور باغ سے اسی طرح توڑی ہوئی فصل اور اترے ہوئے پھل کے ڈھیر لگے ہوئے ان کے درمیان سے نکل کے آنے لگی۔ ایک بچے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ماں تھی اور ماں ہونے کے ساتھ اللہ کی بندی پہلے تھی۔ اس نے منہ میں انگلی ڈالی، بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال دی، جملہ کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے یہ باغ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا، اب ہم اس سے اتنا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم نے اللہ کے لیے دے دیا۔ میرے عزیزوں، خرچ کرو، نئی نسلیں دین اور ایمان پر باقی رہیں گی اور اس کا جو اجر ملے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس پر 2 وعدے کرتا ہے۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ اس کا بدل دے گا۔ مالی عبادتوں پر اللہ کا وعدہ ہے، آپ حج کر لو، عمرہ کر لو، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی عبادت ہے، فرمایا حج عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ گے، بظاہر پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن فرمایا گیا کہ مالدار ہو جاؤ گے۔ شادی میں مہر دیا جاتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے، خرچ ہوتا ہے، فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے کمزور لوگوں کا نکاح کرو، مرد ہوں عورت ہوں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی و مالدار کر دے گا۔ تو اللہ 2 وعدے کرتے ہیں مال پر، ایک وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ بدل عطا فرمائیں گے، اسی دنیا میں آپ کو آپ نے جو دیا ہے وہ مل جائے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تم کو دے دیں گے، دنیا ہی میں پالو گے، آج خرچ کرو گے آنے والے دنوں میں تمہیں مل جائے گا۔ آج میں بھیڑ میں پہنچنے کے بعد اپنے ایک عزیز جو 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے حج کر کے واپس آئے ہیں، ان سے ابھی میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ صحیح بتانا، حج کر کے واپس آئے ہو، جو مال تم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، جانے سے پہلے مسائل تھے ان کے،
ان سے پوچھا جانے کے بعد واپس آئے ہو، اللہ نے جو مال تمہارا لگا وہ تم کو واپس دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے سنانا شروع کیا کہ 9 لاکھ کا فلاں پلاٹ لے لیا، فلاں لے لیا، خدا کی قسم جو لگایا تھا وہ واپس مل گیا، اس سے زیادہ مل گیا۔ آج ہی پوچھا ہے میں نے، اور اس مجلس میں اس کے گواہ موجود ہیں۔ جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس دے دے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ یعنی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کچھ چیزیں ذہن میں رکھو۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، کل خلاصہ یہ ہے کہ اپنے علماء پر اعتماد اور بھروسہ رکھو۔ ان کے ذریعے سے جو راہ بتائی جائے پوری دل جمعی کے ساتھ، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو انسان جانوروں کی زندگی گزارتے۔ ان کے پیچھے چلو، ان کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ دوسری بات جو عرض کرنے کی ہے، اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرو، اور کوشش کرو کہ وہ دیندار رہ کر جیے بھی اور دیندار رہ کر مرے بھی۔ اس کے لیے جو خرچ کرنا پڑے، مال، اسباب، اپنی قوت، طاقت، ہر ممکنہ طور پر کوشش کرو۔ ایسے ادارے جو قائم ہو رہے ہیں، جو مستقبل کے امین ہوں گے اور آگے انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، ان اداروں کی اور خصوصاً آج کے ادارے کی بھرپور امداد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہاں جلد از جلد مدرسہ تعمیر ہو جائے اور ہم سب اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اس میں حصہ لینے والے ہوں۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرتے رہیے اور دینداری کا مزاج بنائے رکھیے۔ یہ دو دن کا معاملہ نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔